کتابوں کا انبار لاد دیا ہو. اب گدھے کے اوپر وہ جس قسم کا جی چاہے کتاب لاد دیجیے، قرآن لاد دیجیے، تورات لاد دیجیے، گرنتھ صاحب رکھ دیجیے، یعنی اس سوال ہی نہیں ہے. اور یہ حمل التورات ہے، یہ عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داریاں عائد کرنا کسی کے اوپر. یہ وہ گدھے کے بوجھ اٹھانے والی بات نہیں کہ ان کتابوں کی روح سے، تورات کی روح سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان کو تو پورا نہیں کرتے، کتاب اٹھائے پھرتے ہیں. عزیزان من، اپنی حالت پہ آپ ہی غور فرما لیجیے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کیا یہی کیفیت ہماری نہیں ہے؟ کس طرح سے اٹھائے پھرتے ہیں قرآن کو. انہوں نے تو اس طرح اتنی بلندیوں سے اس کو اٹھایا ہی نہیں تھا جتنا آپ اٹھا رہے ہیں. اور پھر لم یحملوہا کی جو کیفیت ہے کہ کتابیں تو اٹھائے پھر رہے ہیں یہ، اور جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گدھے پہ انبار لاد دیا جائے کتابوں کا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات. کہا ہم نے یہ مثال تو دی ہے، ناگوار تو گزری ہوگی جناب کو، لیکن سوچ لیجئے کہ کتنی سچی چیز ہے، کتنی بری مثال ہو جاتی ہے اس قوم کی. اس کو کہا ہے کذبوا بآیات اللہ. آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا قرآن کی اصطلاحات ایک اپنی جگہ ہمالیہ پہاڑ. ایک تو ہے کفر، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. غیر مسلم ٹھیک ہے، اعلانیہ کا. ایک یہ چیز ہے کہ یہ اس قرآن کو یا اس کتابوں کو خدا کی وحی کی روح سے ملی اٹھائے ہوئے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، چوم رہے ہیں، غلافوں میں بند ہے، تعظیم ہو رہی ہے، پیٹھ نہیں کرتے اس کی طرف. کیفیت یہ ہے، لیکن ان کے احکام جو ہیں ان کی تقسیم کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اسے تقسیم کہتے ہیں، کسی چیز کو ماننا لیکن عملاً اس کے اوپر نہ رہنا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ہے قوم الظالمین، یہ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے. یہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان میں سے تو اکثر سیلف ڈسیپشن، خود فریبی سے، کہ واقعی ہم صحیح دین کے اوپر صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں، صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں. باقیوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں سر. تو یہ سیدھے راستے پہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو آئے گا جو عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بہت بڑا معیار بتایا، دعوی صداقت کا ثبوت. اگر تم یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں، جنت ہمارے لیے مختص ہے. اول تو کوئی بنی اسرائیل والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور کچھ ان کا ایک گروہ تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ جائیں گے چند دنوں کے لیے، کہ جتنوں میں ہمارے ہاں کے سفارشیوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہے. جب پتہ چلے گا تو بھاگے جائیں گے خدا کے پاس اور وہاں سے جا کے معافی نامہ لے آئیں گے، اور پھر ہم جنت سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی غیر از بنی اسرائیل جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. کہا یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کی چہیتی اولاد ہو، اس کے بہت بڑے یار ہو، دوست ہو، سب کچھ، تو پھر مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ جان تمہاری کیوں جا رہی ہے اس سے؟ وہ تو ایسے ہے نا کہ وہاں تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے. جسے اس زندگی کے فوری بعد جو ذلت اور خواری کی زندگی تمہاری ہے، ہوم لیس وانڈرنگ جیو کی زندگی ہے، جنت جیسی چیز تم کہتے ہو مل جائے گی، تو پھر اس کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بھاگ کیوں رہے اس موت سے؟ کیسی عمدہ دلیل ہے. خود کیوں نہیں کرتے؟ مردان میں ایک بہت بڑے مولانا تھے، مولانا عرب ان کو کہتے تھے، بڑے قرآنی آدمی تھے سر. ان کے خلاف حضرت معمول لگ گیا. مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. صبح یا ہوئی تو مولوی صاحب کے دروازے پہ کسی نے دستخط کی. تو پٹھانوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہوتے ہیں. انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص، اس نے ہاتھ کے اندر خنجر لیا ہوا تھا، جوان کھڑا تھا. کہنے لگا کیا بات ہے بھائی؟
کہنے لگے جی کہ وہ مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ مرتد ہیں، جو آپ کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، تو میں اس لیے آیا ہوں، چھپا کے نہیں بات کرتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں آیا ہوں۔ کہنے لگے بہت بہتر بات ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن ایک بات میری پہلے سن لو، جس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے اس سے جا کے پوچھو کہ کیوں آپ کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے؟ ہمیں جو کہا ہے کہ جا کے کہا رہا ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو آپ کو خواہش نہیں ہے، آپ کو جنت میں جانے کی بات ہے، اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ پھر وہ واپس نہیں آیا۔ یہ جب ہجرت موومنٹ یہاں چلی ہے نا، چلا جا رہا تھا قافلہ در قافلہ، بیٹھے ہوئے تھے اور لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کون لوگ تھے، وہ ہمارے جذباتی لیڈر، وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے میز کرسی بچھا کے، کوئی نام وام لکھتے تھے کچھ، تو ان سے کہا کہ اتنے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم ریکروٹنگ آفیسر ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پتہ ہے ان کو کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے، یہ جو بھاگا ہوا مجرم ہوتا ہے وہ جاتا کیوں نہیں تھانے میں، خود اسے پتہ ہے شاہی قلعے میں لے جائیں گے۔ کیا بات قرآن نے کہی کہ پتہ ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے، اس لیے موت کی تمنا کیوں کرے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، کہاں تک بھاگ جاؤ گے، ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، جس موت سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو وہ تو ایک دن آ ہی جانی ہے، اس نے تمہیں پکڑ ہی لینا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مکافات عمل کا جو دور ہے اس میں جانا ہی ہے، آرزو کرو یا نہ کرو بھاگ نہیں سکتے تم اس سے، اور وہاں ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ ہے قیامت عزیزہ رحمت، جو کچھ کسی نے کیا ہے خواہ وہ چھپائے ہوئے ہے یا ظاہر کیا ہے، اس کو ظاہر کر کے سامنے لے آنا اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بھگتنا پڑے، یہ ہے عزیزہ نے من حد بالآخرت کے معنی جو قرآن کہتا ہے، اس لیے تم نہیں یہ چاہتے۔ آیت اگلی آئی ہے، اس کا لیے وقت ہو جائے گا میرا خیال ہے، دیکھتا کچھ بس ہے نہیں، اور دو ایک میں مانگنے سے بھی آپ دے دیں گے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بڑی اہم آیت، عام معنی یہی ہے صاحبان ایمان، جب عام ترجمہ عام معانی، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جایا کرے تو تم فوراً آ جایا کرو، بھاگ کر آ جایا کرو ذکر اللہ کی طرف، اور کاروبار چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ عام کہا جاتا ہے۔ اسلام پرائیویٹ عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ ذاتی زندگی کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی نظام ہے، اور اجتماعیت کا تقاضا تو ہوتا ہے نا کہ اکٹھے ہو کے کوئی سوچا جائے، سمجھا جائے، معاملات کے لیے مشورہ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مشورہ کرنے کا حکم ہے وہاں یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، پہلے اس کے ہے یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، کچھ تو تعلق ہونا چاہیے نا ان دونوں آیتوں کے درمیان، اقامت صلاۃ کا مشاورت کے ساتھ کچھ تو واسطہ ہونا چاہیے نا۔ عزیزان ایمان، آج یہ بہت مشکل ہے کہ ہم
جو کچھ ہوتا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس طرح اسلام پہ عمل ہو رہا تھا، مشکل نہیں شاید ناممکن ہے کہ یقینی طور پر ہم بتا سکیں کہ وہ کیسے ہوتا تھا۔ اس کے لیے دو ہی ذرائع ہو سکتے تھے، ایک انہوں نے جس کو کہا احادیث، دوسرا جسے کہا تاریخ۔ اصل میں دونوں ہی ایک ہیں، اس زمانے کے واقعات کو محفوظ کرنا، وہ احادیث کی کتابوں میں ہوں یا تاریخ کی کتابوں میں ہوں، دونوں ہی ظنی ہیں، ناقابل یقین ہیں۔ تیسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ اسی طرح سے نظام قرآنی موجود ہے، اور حدیث کہہ دے کہ یہ سلمان فارسی کے لیے مخصوص ہو گیا، اور تاریخ کہہ دے کہ پھر ایرانیوں نے اس طرح سے اسلام کا احیاء کر دیا، اب آپ کے لیے کیا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اس کے متعلق معلوم کر سکے؟ ذرائع ہے نہیں۔ یہ جو جتنے الجھاؤ آپ کے ہاں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں قانون سازی کے سلسلے میں، یہ ساری اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب چلیے بیک وہاں چلیے 1300 سال پہلے عہد رسالت مآب خلفائے راشدین کے اندر، وہاں چلیے۔ کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس۔ احادیث ذریعہ بناتے ہو تو ہر حدیث سے پہلے کہتے ہو قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یقینی طور پر ایک حدیث بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اور تاریخ کا تو پوچھو ہی نہیں۔ جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے ہی دور کے اندر سارے صحابہ جنگ جمل میں 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، سارے کے ساری امت صحابہ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دن میں 10,000 صحابہ قتل ہو گئے تھے، یہ تاریخ بتا رہی ہے آپ کی۔ کہاں سے یہ چیز لاؤ گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے، بات سیدھی ہے۔ جو تاریخ میں یا حدیث میں کوئی واقعہ اس دور کا ایسا ہو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، بلا عمل کہہ دیجئے یہ ان کا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے وظیفہ۔ اور یہاں سے آپ ریکنسٹرکٹ کیجئے اپنے ہاں کی قوانین کو، نظام کو، قرآن کی روشنی میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ان آیات کے صحیح معنی اس وقت سمجھ میں آئیں گے، ورنہ جو کچھ آپ کو تفاسیر سمجھائیں گی یا روایات سمجھائیں گی یا تاریخ سمجھائے گی، یا جو کچھ اب کہتے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے سلف صالحین کا مسلک، اجماع امت جس کا نام رکھا ہوا ہے، تواتر جس کو یہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ مسئلہ حل آپ کے یہاں نہیں ہوگا۔ قرآن کے احکام قرآن سے سمجھیے، عربی زبان سے سمجھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ان پر آج عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقت تھا 4 ہی منٹ، بات میں نے یہ ابتدا کی ہے، آیت پہ آیا نہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا کہ یہ چیز کیا چیز ہے اور میں نے یہ کیوں تمہید اتنی باندھی ہے۔ ہم سورہ الجمعہ کی آیت 8 تک آ گئے تھے، 9 میں نے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق تفہیم اگلے درس میں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔